میں بصد احترام آج کی اس تقریب کے مہمان خاص غزل پر آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو غزل نئی تشکیل آج سے کوئی 10-15 برس قبل ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کا پی ایچ ڈی کا مقالہ آج سے کوئی 10-15 برس قبل نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع ہوا. میں یعنی استاد مکرم ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا بہت ہی اہم کتاب ہے, اس کا دوسرا ایڈیشن بھی جلد از جلد یہ شائع ہونا چاہیے. اور یہ ریختہ پر یہ کتاب اویلیبل ہے. ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم فل کے وہ اسکالرز جو یہاں تشریف فرما ہیں اور جو دوست ہمیں یعنی فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا یہ کتاب ضرور, کیونکہ اس کتاب میں اردو غزل نئی تشکیل میں کچھ بنیادی سوالات ڈسکس ہوئے ہیں. ہاشمی صاحب جب بھی قلم اٹھاتے ہیں وہ نئے موضوعات پہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے داغ دہلوی کے ہاں جو استعمار کے خلاف غزل میں جو ایک مزاحمت ہے, اس پہ پوری کتاب ان کا پورا تھیسس ہے ایک طرح سے. اور بھی حال ہی میں ان کی کتاب آئی ہے اردو نعت کا میں تعظیمی بیانیہ, تو وہ بھی ایک بہت ہی فکر انگیز تصنیف ہے. آپ کی بھرپور تعلیوں میں خود ان کی دو بہت ہی شاندار کتابیں ہیں, دل 10واں سیارہ ہے اور دستک دیا دل. تو آپ ان کی غزل بھی سنیں گے. میں ایک شعر ان کا سناتا ہوں اور بصد احترام ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ درد کرتا ہے سفر آنکھ کے اندر کی طرف, اشک گرتے ہیں مگر آنکھ کے اندر کی طرف. ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب. بہت شکریہ محترم بلکہ پیارے ڈاکٹر شیر علی صاحب. صدر گرامی, مجھ سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ بہت ہی اہم ہوئی ہیں, لیکن ڈاکٹر راشد سلیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو ان سے مجھے ایک کچھ سہارا سا ملا ہے. اصل میں وہ ایک ہے نا کہ یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں. مجھے اس وقت شدید نیند آ رہی ہے, میں 2 راتوں سے سویا نہیں ہوں, اور اب مجھے یہ بھی پریشانی ہے کہ یہ محفل کب ختم ہوگی اور مجھے گھر پہنچنا ہے. راشد سلیم صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں, اور جب وہ اپنے کلمات ارشاد کر رہے تھے تو غزل کی تفہیم کے سلسلے میں مجھے اپنے استاد گرامی ڈاکٹر سہیل احمد خان کا سنایا ہوا ایک لطیفہ یاد آیا. لطیفہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کو سڑک پار کرنی ہے, لیکن بہت ہی رش ہے اور ٹریفک ہے امریکہ میں. ہاں, اور وہ کوئی آدھے گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے پار ایک صاحب کھڑے ہیں, تو وہ اسے اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ تم سڑک کے اس پار کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ میں پیدا ادھر ہوا ہوں. اچھا, یہ لطیفہ ظاہر ہے کہ لطیفہ تو ہوتا ہی ہنسنے کے لیے ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ سہیل احمد خان نے اس لطیفے کو غزل کی تفہیم کے تناظر میں سنایا کہ چونکہ غزل ہماری صنف ہے, ہم پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں, تو ہم سڑک کس پار ہیں, ہم بہت سارے معاملات کو بہت سہل لے لیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس صنف کے اندر کیا کیا نیرنگیاں ہیں, کیا کیا باریکیاں ہیں, کیا کیا نفاستیں ہیں. راشد سلیم صاحب نے والٹ وٹمن کا حوالہ دیا. اچھا, مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے دوستوں نے اس کی شاعری کا ترجمہ جو قیوم نظر نے کیا ہے گھاس کی پتیاں کے عنوان سے, وہ ترجمہ دیکھا ہے یا نہیں. اچھا, جب وہ ترجمہ میں پڑھ رہا تھا تو میرا ایک بنیادی اعتراض تھا کہ یار یہ قیوم نظر صاحب تو ایسے ترجمہ کر رہے ہیں جیسے غزل لکھ رہے ہوں. لیکن آج راشد سلیم صاحب کی گفتگو نے مجھ پر واضح کیا کہ والٹ وٹمن کی جو شاعری ہے اس کے اندر تغزل ہی اتنا ہے کہ قیوم نظر غزل ہی کے اسلوب میں اس کا ترجمہ کر سکتے تھے. اور آپ وہ ترجمہ دیکھیے, آپ کو شاید والٹ وٹمن کے مصرعے اتنے اچھے نہیں لگیں گے جتنا قیوم نظر کا ترجمہ اچھا لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والٹ وٹمن کوئی کمزور شاعر ہے, لیکن جو غزل کا رچاؤ آپ سمجھتے ہیں اور غزل کے مصروں کی نفاست اور نزاکت جو آپ سمجھتے ہیں, تو آپ اس کے ترجمے کو انجوائے کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے غزل کے بہت سارے معاملات کو بڑا سادہ لیا ہے, لہٰذا بہت سارے ایسے تضادات ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں اور ہم نے ان تضادات کو حل نہیں کیا. اچھا,
بعض اوقات باہر کا آدمی جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جو درون خانہ گھر کے افراد خود نہیں دیکھ پاتے. یعنی ایک بیرونی آبزرور کے طور پر وہ کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں. تو ہماری اردو شاعری اور تاریخ ادب کے بعض مسائل کو ایک بیرونی آبزرور، ان کا نام ہے رالف رسل. رالف رسل کی کتاب ہے اردو ادب کی جستجو. اس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ہم حالی کی جو تنقید ہے اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں کہ یہ جتنی ہماری کلاسیکی شاعری تھی یہ زوال پذیر معاشرے کی شاعری تھی، اور یہ شاعری بھی بہت زوال آمادہ ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم میر کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدائے سخن، جب ہم غالب کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو الہام ہے. تو عجیب سا تضاد ہے، یا تو آپ حالی کی بات مان لیں کہ یہ زوال آمادہ شاعری ہے، یا آپ میر کو خدائے سخن نہ کہیں، یا پھر آپ غالب کی شاعری کو یہ نہ کہیں کہ اس کے ہاں الہام ہے. کوئی کسی ایک بات پہ آپ ڈٹ جائیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حالی نے جو تنقیدی تھیوری ہمیں دی ہے اس کے بعد اردو تنقید کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے ترقی پسندوں کے نظریے کے حوالے سے. لہٰذا وہ جو کلاسیکل غزل کے بارے میں ہمارے مغالطے تھے، ہم نے ان مغالطوں کو دور کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ تنقید سے زیادہ یہ چیزیں تدریس کا حصہ بن گئی ہیں. اور رالف رسل نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ اس بات پہ قائم ہے کہ سنو، مانو اور دہراتے رہو. اب ہمارے اساتذہ نے جو کچھ سنا اس کو مانا اور اس کو وہ کلاسوں میں دہرا رہے ہیں. اب جب کلاسوں میں دہرا رہے ہیں تو بعد ازاں انہی بچوں نے استاد بننا ہے، تو غزل کے وہ جو مغالطے ہیں وہ مسلسل چلے آ رہے ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. تو میں آج کی کانفرنس کے لیے کوئی 2 مضامین لایا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی ایک مضمون پڑھوں گا، لیکن چونکہ یہ ایک تعلیمی ادارے میں کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے اس وقت آن لائن طلبہ و طالبات بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو مغالطے ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے. اب پہلا جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ غزل عورتوں سے باتیں کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غزل ایک لفظ ہے، غزل صنف نہیں ہے. ہم نے اس لفظ کو ایک صنف کا ٹائٹل دیا ہے، لیکن اولی طور پر یہ ایک لفظ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ غزل عورتوں سے باتیں کرنا ہے یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے یا عشق کی باتیں کرنا ہے، تو یہ لفظ غزل ہے، نہ کہ صنف غزل ہے. اور جب یہ لفظ غزل ہے تو ابھی ڈاکٹر فرزانہ نے غالباً اپنی گفتگو میں غزل الغزلات کا حوالہ دیا ہے. یہ بائبل کا سانگ آف سانگس کا ترجمہ ہے جو غزل الغزلات کے عنوان سے پورا چیپٹر ہے. اب کوئی پوچھے کہ کیا وہ غزل ہے جو بائبل کا چیپٹر ہے؟ وہ یہ والی غزل نہیں ہے، بلکہ غزل کا وہ تاثر ہے کہ جو عشقیہ باتوں کے حوالے سے، اور اس پورے چیپٹر میں چونکہ وہ ایک غنائیہ باب ہے حضرت سلیمان کے حوالے سے، تو لہٰذا یہاں غزل کا مفہوم ایک غنائیہ گفتگو کے طور پر ہے، ایک عشقیہ باتوں کے طور پر ہے. اچھا، اقبال کی کا مصرع آپ نے سن رکھا ہے، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. تو یہاں اقبال کس غزل کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ تو مصرع نظم کا ہے. تو یہاں غزل سے مراد وہ شاعری لے رہے ہیں. تو یہ لفظ غزل ہے جس کا معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ہم تو اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ غزل کا لفظ غزال سے ہے، اور غزال جو ہے یہ غزل ہرن کی چیخ کو کہتے ہیں. اچھا، یہ ایک صوتی اشتراک ضرور ہے غزل اور غزال کا، لیکن ان کا آپس میں یعنی لسانی سطح پہ کوئی تعلق نہیں ہے. الموجم میں شمس کیس رازی نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ جو غزل کا شعر ہوتا ہے اس کے اندر تاثیر کیا ہوتی ہے. اس نے کہا ایک مثال لے لو کہ ایک آہو ہے، ایک ہرن کا بچہ ہے. اچھا، اس نے غزال کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، آہو کا لفظ استعمال کیا. ایک بچہ ہے آہو، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے، لیکن آخر اسے شکاری کتے دبوچ لیتے ہیں. تو جب اس کو دبوچ لیتے ہیں تو اس وقت جب اس کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے، آپ سمجھ لیں کہ جتنا سوز، جتنا درد اس چیخ میں ہوتا ہے، ایسا ہی سوز جو ہے وہ غزل کے شعر میں ہوتا ہے.
لیکن یار لوگوں نے غزل اور غزال کی آپس میں صوتی اشتراک کو ملاتے ہوئے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ غزل جو ہے، اچھا اب جیسے میں نے عرض کیا کہ غزل لفظ ہے، تو عربی میں بھی جو شعری روایت ہے اور وہاں بھی جو غزل ہے وہ قصیدے کی تشبیب کے طور پر ہے، وہ الگ صنف سخن قطعاً نہیں ہے۔ الگ صنف سخن کا مسئلہ بھی میں نے اپنے تھیسس میں حل کیا ہے کہ حضرت حکیم ثنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب محسوس کیا کہ میں جن بادشاہوں کے قصیدے کہہ رہا ہوں یہ بادشاہ اس قابل نہیں ہیں، اور مجھے اپنی شاعری کو انسان کے ساتھ جوڑنا ہے، مجھے اپنی شاعری کو خدا کے ساتھ جوڑنا ہے، مجھے اپنی شاعری کو زندگی کے ساتھ جوڑنا ہے، تو انہوں نے قصیدہ کہنا چھوڑ دیا اور قصیدے کا وہ حصہ جو تشبیب تھا اس کو حضرت حکیم ثنائی غزنوی نے پہلی بار 12ویں صدی عیسوی میں الگ کیا۔ یہاں سے ایک میں مغالطہ اور بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ غزل کی جب بھی تاریخ بیان کی جاتی ہے اور غزل کے مزاج کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ غزل میں شروع میں عشقیہ مضامین پیش ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے مسائل بھی آتے گئے، اور آج غزل جدید غزل اس قابل ہے کہ اس میں زندگی کے ہر طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کی تاریخ کا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ غزل آغاز ہی سے زندگی کی ترجمان ہے۔ غزل اپنے نقطہ آغاز سے زندگی کے ہر مسئلے کو وہ اپنے دامن میں جو ہے وہ سمیٹتی آئی ہے۔ ایک مغالطہ اور چونکہ بات میں نے تدریس کی ہے، تو ہم جب بھی کسی شعر پہ بات کرتے ہیں تو ہم طالب علموں کو کہتے ہیں کہ اس میں شاعر نے جس پیرائے میں بات کی ہے تو اسے آپ عشق مجازی کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں اور عشق حقیقی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ عشق مجازی بیان کرتے ہوئے ہم تھوڑے شرما کے بیان کرتے ہیں، اور عشق حقیقی کو ہم ذرا حکیمانہ انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان میں کہیں سماج بھی آتا ہے، اور ہمیں کبھی کبھار شعروں پہ بات کرتے ہوئے اس سماج کو بھی اہمیت دینی چاہیے کہ جس میں رہتے ہوئے ایک غزل گو شاعر نے اپنا درد بیان کیا۔ میں نے ایک مضمون لکھا اردو غزل میں اسماء ضمیر، آج کے اس شیڈول میں وہ مضمون آپ کی خدمت میں لایا بھی تھا، لیکن میں چند ایک مثالیں پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر جب کہتا ہے میں یا وہ کہتا ہے ہم تو اس سے مراد ہے شاعر بطور عاشق، اور جب وہ کہتا ہے تو، تم یا تجھ یا اس، تو اس سے مراد ہے محبوب بطور محبوب مجازی یا محبوب حقیقی۔ ہم نے کبھی بھی ان اسماء ضمیر کا جو ایک کوڈ ہے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یعنی جیسے راشد سلیم صاحب نے یہ بات کی ہے کہ غزل کے اندر رمزیت ہوتی ہے، غزل کے اندر ایمائیت ہوتی ہے، تو اب آپ دیکھیے میر کا ایک شعر ہے کہ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھر آوے، اے میرے محبوب جب بھی تو مجھے یاد آتا ہے، میں تیرا نام لیتا ہوں تو میری آنکھیں جو ہے وہ آنسوں سے بھر جاتی ہیں، تو مجھے بتا میں اس طرح کیسے زندگی گزاروں۔ تو یہ کہاں سے ہم نے فرض کر لیا کہ جب نام تیرا لیجئے، تیرا سے مراد محبوب ہے؟ کیا وہ دلی کا حملہ آور نہیں ہے کہ جو ہی ہم کسی حملہ آور کو یاد کرتے ہیں تو ہم کانپ اٹھتے ہیں، ہم رو دیتے ہیں کہ ہائے میرا بیٹا اسی حملہ آور نے مار دیا تھا، ہائے میرے آبا و اجداد کے یہ قاتل دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو غزل کے شعر کو ہم جو سماج ہے اس کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ غالب کی غزل دیکھیے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو ہو از میرے آگے، تو یہ میں کون ہے؟ یہ عہد جدید کا وہ انسان نہیں ہے کہ جس کے سامنے یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے اس نے جو ٹیکنالوجی سے اس نے اپنے کیا کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ ایک کوئی چھوٹا سا آپ نے ایک موتی جو ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے، تو پوری دنیا کو انسان نے جو ہے وہ سمیٹ لیا ہے۔ اسی طرح جناب شیر علی صاحب بھی میری کتاب داغ کا حوالہ دے رہے تھے، تو اس پوری کتاب میں نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح داغ دہلوی جو ہے وہ نوآبادیاتی آقاؤں کے خلاف اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ناز والے نیاز کیا جانے، ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، تو یہ کینہ ساز جو ہے یہ صرف نخرے والا محبوب تو نہیں ہے، نوآبادیاتی آقا بھی تو ہیں۔ اب ایک پرابلم یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے غزل کو ایک خاص زاویے سے دیکھا، جب ہم نے غزل کو خاص زاویے سے دیکھا تو ہم اس کی تشریح و توضیح بھی اسی طرح کرتے گئے، اور یہ مسئلہ صرف اور صرف حالی کا یا ترقی پسندوں کا نہیں ہے،
میں نے ابھی چند روز پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک سیمینار میں شرکت کی، تو اس میں نے موضوع یہی رکھا کہ اردو غزل کی تنقید میں جو شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اساتذہ ہیں ان کی کیا خدمات ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ رشید احمد صدیقی جو کہ غزل کے بہت بڑے مداح ہیں، اور اس کے بعد ابوالعز صدیقی ہیں، انصاری صاحب کیا نام ہے ان کا، اختر انصاری، یہ سب کے سب غزل کے اس مخصوص معنی کے حصار میں ہیں۔ یعنی علی نے جو نیریٹو دیا، یا ترقی پسندوں نے جو غزل کے بارے میں نیریٹو دیا، ہم نے غزل کی مداحی میں بھی اس بیانیے سے ہم نے جان نہیں چھڑائی۔ چنانچہ وہ جو ہے کہ ہمارے شعراء جو ہے یہ تو زوال آمادہ معاشرے کے افراد ہیں، اور اس کی جو انتہا ہم اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ نیریٹو دیا جا رہا تھا تو اس وقت غزل گو کون تھے؟ اس وقت سب سے بڑا غزل گو داغ دہلوی تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ ایز اے ماڈل اس کو پیش کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ تو رندی اور رنڈی کا شاعر ہے، اس کے ہاں تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو داغ جب یہ کہتا ہے کہ ساز یہ کینہ ساز کیا جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، تو ہمیں شعر کے باطن میں اترنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں داغ جو ہے وہ کن کینہ سازوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایک دکھ کہ ہماری تنقید غزل کو ساتھ لے کے کیوں نہیں چل رہی۔ صبح مجھے بڑے بھائی ضیاء بھائی نے بتایا کہ گزشتہ 8-10 برسوں میں جو اچھے مقالے یونیورسٹیوں میں ہوئے ہیں وہ غزل پہ ہوئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مقالے ان لوگوں نے لکھے جو خود شاعر تھے، اور چونکہ وہ غزل کے باطن کو سمجھتے تھے لہٰذا انہوں نے اچھے مقالے لکھے۔ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا نقاد جو ہے اس نے عالمی ادب کے جو رجحانات ہیں، تو فکشن کر دینی میں آپ پہ فکشن ہوئی، تو وہ فکشن پہ اتنا لکھ رہے ہیں، گیبریل گارشیا مارکیز پہ لکھا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ناول بھی، ہمیں کسی سے قد نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ اپنے سرمایہ کو، اس کی جو رمزیت ہے، اس کی جو ایمائیت ہے، اس پہ کھل کے آپ لکھیے اور دیکھیے۔ یعنی مثلاً ابھی گارشیا مارکیز کا ذکر آیا، تو اس کا جو اسلوب ہے وہ طلسماتی حقیقت نگاری ہے، یعنی میجک ریئلزم ہے۔ تو میں اکثر موصفی کا شعر پڑھا کرتا ہوں کہ جو کل رات نالا کیا میں چمن میں، تو شعلہ سا برگ درختاں سے گزرا، ایک ایسی طلسماتی فضا جو ہے وہ اس نے بیان کی ہے۔ تو اب نالہ شب کا ذکر آیا ہے تو مجھے ایک بار پھر جو ہے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔